کراچی روشنیوں کا شہر، لیکن ایک وقت تھا جب اسی شہر کا ایک حصہ قانون سے آزاد ہو چکا تھا۔ گلیوں میں حکومت گنز کی تھی، فیصلے گلیوں میں ہوتے تھے اور پولیس کچھ خاص نہیں۔ اسی جگہ کا نام تھا لیاری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمہارا فائرنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ چاروں طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک دن کراچی پولیس کا ایک آفیسر، جس کا نام بعد میں خوف اور امید دونوں بن گیا، ایس پی چودھری اسلم۔ کون لوگ ہیں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ یہ بزدلانہ کاروائیاں کرا کے مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا۔ میں ان کی نسلوں کو، انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک گینگ کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی رحمان ڈکیت گروپ، عزیر بلوچ اور دوسرے گروپ کے درمیان۔ ہر گلی کا اپنا کمانڈر، ہر ایریے کا اپنا قانون، بھتہ، کڈنیپنگ، ڈرگ، سب کچھ اوپنلی ہوتا تھا۔ پولیس انٹری کا مطلب ہوتا تھا سیدھی فائرنگ۔ کراچی کے لوگ نیوز دیکھ کر ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتے تھے، آج لیاری میں کتنی لاشیں گری؟ اسکول بند، دکانیں بند، ایمبولینس بھی اجازت سے آتی تھی۔ لیاری ایک وقت میں نو گو ایریا بن چکا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لیاری گینگ وار کیسے شروع ہوئی تو اس ویڈیو کو اینڈ میں لازمی دیکھنا۔ اسلم ہمیشہ کی طرح اس دن بھی سفید کڑک شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، قمیض کا آگے کا بٹن کھلا ہوا، ہاتھ میں چمکتی ہوئی سگریٹ۔ یہ اس کا اسٹائل تھا، سیدھا، بے خوف اور وقت کا پابند۔ منڈے کا دن تھا، اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا، اتنا زور کہ پوری گلی کالے دھوئیں اور مٹی سے بھر گئی۔ ہر طرف چیخیں، شور اور خوف تھا، لیکن جب لوگ ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے تو سب سے پہلے جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلا وہ اسلم تھا۔ وہ خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زخمی لوگوں کو اٹھاتا رہا، لاشوں اور گھائلوں کو سنبھالتا رہا، جبکہ اس کا اپنا بنگلہ، اس کا اپنا گھر کا آگے کا حصہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ اس حملے کے وقت اسلم، اس کی بیوی اور اس کے بچے سب گھر میں موجود تھے۔ گھر کا سامنے والا حصہ بالکل اڑ چکا تھا، لیکن قسمت نے ساتھ دیا کہ گھر والے سب بچ گئے۔ 50 سال کا یہ آدمی صرف ایک ہی پیغام دیتا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ زمین پر بنے 8 فٹ گہرے کھڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یہیں ان حملہ آوروں کو دفن کروں گا، قیامت تک اپنا جہاد جاری رکھوں گا۔ چودھری اسلم کا سفر یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ کہانی بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ 1987 میں اس نے پولیس فورس جوائن کی، ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے طور پر، چھوٹی سی پوسٹ، کام وسائل اور خطرناک ڈیوٹی۔ لیکن اس کے ارادے اس کی پوسٹ سے کئی زیادہ بڑے تھے۔ وہ سی ایس ایس کا ایگزام کلیئر نہیں کر سکا جو اسے پی ایس کی آفیسر بنا دیتا، لیکن اسلم کا راستہ مختلف تھا۔ وہ کاغذوں اور سفارشوں سے نہیں، زمین پر اتر کر کام کرتا تھا۔ جب شہر کے لیے معمولی مجرم مسئلہ نہیں ہوتا، جب مسئلہ ہوتا تھا ان لوگوں کا جو سسٹم کے اندر رہ کر جرم چلاتے تھے، تب اسلم کو آگے لایا جاتا تھا۔ وہ چھوٹی چوری اور سڑک کے غنڈوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کا نشانہ ہمیشہ ان لوگوں پر ہوتا تھا جو شہر کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ مافیا، گینگ لیڈر، ہٹ مین، بوسز، لوگ اور شہر انہیں انٹچیبل کہتے تھے، لیکن اسلم کے لیے وہ صرف ایک کیس ہوتا تھا۔ 1990s کے دوران کراچی آگ میں جل رہا تھا، ہر طرف پولیٹیکل نفرت، اسٹریٹ وار اور جنگ وائلنس۔ ہر صبح کسی نئی لاش کی خبر ہوتی، گلیوں پر عام لوگوں کا قبضہ، بزنس بند ہوتے تھے، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر محسوس کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والی مشہور کلین اپ آپریشن شروع ہوئی۔ ایم کیو ایم جو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے مشہور تھی، شروع میں کمیونٹی کے حقوق کے لیے بنی، لیکن کچھ ایلیمنٹ نے اپنا پولیٹیکل پاور مینٹین کرنے کے لیے وائلنٹ اور الیگل ٹیکٹک اپنا لیا، تو اسی وجہ سے ایم کیو ایم پارٹی کے خلاف آپریشن شروع ہوئی۔ اس آپریشن کو سندھ پولیس اور سندھ رینجر لیڈ کر رہے تھے، اور پاکستان آرمی اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی انہیں سپورٹ دیا۔ آپریشن کی پلاننگ ایف آئی اے، انٹیلیجنس بیورو اور آرمی نے مل کر کی، اور اسے 1992 میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ڈائریکٹیو پر لانچ کر دی گئی۔ بعد میں آنے والی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے بھی اس آپریشن کو اسٹرکٹلی پرسو کیا۔ اس آپریشن کا مین مقصد تھا کراچی سے اینٹی سوشل ایلیمنٹ کو دور کرنا
اسٹریٹ کرائم اور گینگ وارفر کو کم کرنا۔ آپریشن کا مین ٹارگٹ تھا MQM الطاف MQM حقیقی کو توڑنا۔ ان پارٹیز کا پلان تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کو سندھ سے الگ کر کے ایک نیا پروونس بنایا جائے جس کا نام ہوگا جناح پور۔ اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو صرف ایڈمنسٹریٹو چینج نہیں ہوتا بلکہ یہ شہر کے پولیٹیکل اور ایتھنک بیلنس کو ہلا دینے والا خطرہ تھا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو پورے سندھ اور کراچی کے سٹیزنز کی زندگی اور گورننس کا سسٹم بدل جاتا۔ تو اسی وجہ سے فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ لا آرڈر ریسٹور کرنا ضروری ہے۔ تو آپریشن کلین اپ نے اس خطرے کو سمجھتے ہوئے کراچی میں پولیسنگ کا ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کیا۔ ریڈ اب صرف ری ایکٹیو نہیں پرو ایکٹیو ہوئے۔ گلی گلی محلے محلے انٹیلیجنس اور سرویلنس کے ساتھ گینگ لیڈر اور عام ونگ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا۔ آپریشن نے گینگ کے لیے ایک کلیئر چیلنج سیٹ کیا۔ شہر کے لیے اس کا امپیکٹ دونوں طرف سے محسوس ہوا۔ گینگ اور اللیگل نیٹ پر کافی حد تک کمزور ہوئے۔ یہ آپریشن بہت کنٹروورشل اور ڈینجرس تھا۔ کئی آفیسر شہید ہوئے، کچھ لاپتہ ہو گئے اور کچھ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے سسٹم سے باہر کر دیے گئے۔ لیکن اسلم چودھری نے اس دور میں ہمت اور اسٹریٹجی سے اپنی پہچان بنائی۔ وہ ان چند آفیسرز میں سے تھا جو ریڈ کے لیے خود ڈینجرس زون میں جاتے تھے۔ کلین اپ آپریشن کے ایکسپیرینس کے بعد اسلم چودھری گلبہار کا SHO بنا۔ ہر محلے کا کنٹرول اور ہر گینگ کا پیٹرن سمجھنا اس کے لیے روٹین کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اور پھر اسلم کو 1999 میں DSP بنایا گیا۔ اس پروموشن کے پیچھے ایک ہائی پروفائل کیس تھا، سولت مرزا کا اریسٹ۔ مرزا وہی ہٹ مین تھا جس نے KESC کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد حامد کو 1997 میں قتل کیا۔ یہ قتل صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ پورے سسٹم کے لیے ایک وارننگ تھی۔ اس قتل کے پیچھے سولت مرزا کا نام سامنے آیا، ایک مشہور پروفیشنل ہٹ مین جو ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا۔ 1999 میں اسلم چودھری نے سولت مرزا کو اریسٹ کیا۔ یہ بہت بڑا کیس تھا جس نے اسلم کو ملک بھر میں پہچان دی اور اسی وجہ سے اسے DSP بنایا گیا۔ آج KESC کو K-Electric کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن شاہد حامد کا قتل 1990s کے کراچی کا سب سے ڈارک چیپٹر میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اسی دور میں اسلم جیسے آفیسر سامنے آئے جو خوف کے خلاف کھڑے ہوئے۔ 2005 میں اسلم چودھری کو SP بنایا گیا اور اس کے ساتھ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک مشن شروع ہوا، لیاری ٹاسک فورس۔ اس دور میں لیاری صرف ایک علاقہ نہیں، وہ ایک ایسی ٹیریٹری بن چکی تھی جہاں قانون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہر گلی میں عام گروپ، ہر محلے میں ڈرگ بھتہ، اللیگل بزنس۔ رحمان ڈکیت اور ارشد پپو جیسے نام صرف کرمنل نہیں تھے، وہ لوگوں کے لیے خوف کا سسٹم تھے۔ پولیس وہاں جانے سے پہلے سوچتی تھی، لیکن اسلم نے وہاں کمان سنبھالی۔ اس نے لیاری ٹاسک فورس لیڈ کی، ٹارگٹ آپریشن شروع ہوئے، گینگ کے ہائیڈ آؤٹ ٹوٹے، ویپن اور وانٹڈ کرمنل پکڑے گئے۔ یہ صرف ریڈز نہیں تھے، یہ پوری مافیا کے خلاف ایک جنگ تھی۔ آخر کار رحمان ڈکیت ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا اور لیاری مافیا کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس آپریشن کے بعد اسلم کا نام گینگسٹر کے لیے خوف اور اسٹیٹ کے لیے بھروسہ بن گیا۔ اسلم چودھری نے ان لوگوں کا پیچھا شروع کیا جو شہر کو دھماکوں، ڈر اور خون کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ یہ اب صرف گینگ وار نہیں تھا، اب اس کے دشمن صرف لوکل کرمنل نہیں تھے، طالبان، لشکر جھنوی، ڈرگ مافیا، سب اسلم کو اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اسلم چودھری پر حملہ ہوا ہو۔ جنوری 2006 میں ڈیفنس کے علاقے گزری میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اچانک اس کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن اس بار قسمت نے ساتھ دیا کہ اسلم زندہ بچ گیا۔ چودھری اسلم کی کہانی صرف بہادری کی نہیں بلکہ کنٹروورسی کی بھی ہے۔ کچھ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا کیس جولائی 2006 میں پیش آیا۔ اسلم پر الزام لگا کہ اس نے رسول بخش بروئی نام کے شخص کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ بروئی ایک خطرناک کرمنل تھا جو کئی کیسز میں وانٹڈ تھا، لیکن اسلم چودھری پر الزام یہ لگا کہ اصل ٹارگٹ کوئی اور تھا اور غلطی سے بے قصور آدمی مارا گیا، اور یہ بات سیدھی سپریم کورٹ تک گئی۔ جولائی 2006 سے دسمبر 2007 تک اسلم چودھری سینٹرل جیل میں رہا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ وہ آفیسر جو ہمیشہ فیلڈ میں رہتا تھا آج وہ قید ہے۔ دسمبر 2007 میں سپریم کورٹ نے چودھری اسلم کو تمام الزام سے بری کر دیا۔ کورٹ کا فیصلہ کلیئر تھا، اس کے خلاف کسی قسم کا قانونی ثبوت موجود نہیں تھا، اور آخر کار اسلم چودھری کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جنوری 2014 کراچی کی ایک عام سی صبح تھی۔
شام کا وقت تھا، تقریباً 4:40 پر اسلم چودھری لیاری ایکسپریس وے عیسیٰ نگری کے قریب گزر رہا تھا۔ اچانک ایک سوسائڈ بمبر نے اپنی گاڑی سیدھا اسلم کی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ ایک خطرناک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اسلم کی گاڑی کا تباہ شدہ حصہ تقریباً 20 میٹر دور جا کر گرا۔ اس حادثے میں اسلم چودھری، اس کا گارڈ اور ڈرائیور تینوں شہید ہوئے۔ یہ کوئی عام اٹیک نہیں تھا، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا حملہ تھا۔ ٹارگٹ صرف ایک تھا، اسلم چودھری۔ اس حملے کی ذمہ داری بعد میں تاریخ طالبان (TTP) نے قبول کی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے خلاف اسلم چودھری سالوں سے کام کر رہا تھا۔ طالبان کی طرف سے مجھے دھمکیاں تھیں۔ Chaudhry Aslam had a reputation for being a Taliban hunter. تو یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور مینشن کرنا۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔